بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایفریزمس کی سیریز چل رہی ہے، پچھلا ایفریزم نمبر 7 تھا اور آج جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے آرگن آف میڈیسن ایفریزم نمبر 8۔ دیکھیں جی، سارے ایفریزمس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہیں، تو لہٰذا اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سنیں گے تو ہی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی ہومیوپیتھک کے ایفریزمس کی، اور اگر آپ بیچ میں سے ایک ایفریزم اٹھا کے سننے لگ جائیں گے تو آپ پچھلے والے جو ایک ربط ہے، اس کا ایک جو فلو ہے، اس کو مس کر پائیں گے۔ تو اس لیے ایفریزم نمبر 8 کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو اردو میں اس کا مفہوم کیا بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ہنیمن کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی تجربے یا مشاہدے سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی، سنیں غور سے، کہ اگر مریض کی تمام علامات مین سمپٹمز اور بیماری کی تمام کیفیات فیلنگز ختم ہو جائیں اور پھر بھی بیماری باقی رہ سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کوئی، اس میں آگے بتا دیتا ہوں، اس کو ایکسپلین بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایسا کوئی تجربہ، ایسا کوئی مشاہدہ دنیا کا نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ ایک بندے کی سمٹمز ختم ہو گئے، وہ جو ہم نے سمٹمز لیے وہ، اور جو بیماری کی کیفیات ہے وہ ہماری میڈیسن دینے کے بعد وہ نارمل ہو گئی، اور پھر بھی لوگ کہیں یا وہ مریض کہیں اندر بیماری پھر بھی ہے۔ اس کو ایکسپلین کریں گے آگے جا کے۔ دوسری بات اس میں یہ کہی، یعنی بیماری کا مطلب ہی علامات ہے۔ آپ بیماری کا مطلب ہی علامات ہیں، سمٹمز ہیں۔ جب علامات ختم ہو جاتی ہیں تو بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ اس نے آپ کو ایک فارمولا بتا دیا۔ ہم جس فارمولوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کوئی فارمولا بتائیں جی، اس بیماری کا کوئی فارمولا بتا دیں۔ کوئی گردے کی پتھری کا علاج کر رہا ہے، کوئی کس کا علاج کر رہا ہے، کوئی کس کا علاج کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں اس ڈاکٹر نے فارمولا بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے فارمولا نہیں، ہنیمن نے فارمولا بتا دیا کہ بیماری کی جو علامات ہیں، اگر آپ جب میڈیسن دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں تو بندہ کیور ہو جاتا ہے، بس ختم، بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایسا سوچنا ناممکن ہے کہ علامات تو ختم ہو گئی مگر بیماری اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ اور کوئی تھیراپیز میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے، ظاہری بات آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کی تھیراپی کے مطابق ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ لیکن ہماری تھیراپی میں اس نے صرف یہ بات کہی کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے، اس ایفریزم میں اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو علامات آپ نے لی ہیں پیشنٹ کی، وہ علامات لینے کے بعد اس کی جو فیلنگز ہیں دوائی دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، یا جو علامات اس کو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم اور زیادہ ڈیفائن اگر کہتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں کہ علامات کا مجموعہ۔ ہنیمن کہتا ہے کہ ہنیمن بار بار آرگنن میں بتاتا ہے کہ ہم بیماری کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پچھلے آرگن 7 میں اس نے ایفریزم نمبر 7 میں بتایا، ہمیں بیماری صرف علامات کی شکل میں ہی نظر آتی ہے، لہٰذا اگر علامات باقی نہیں ہیں تو بیماری بھی باقی نہیں ہے۔ یہ اس کا جو ہے کہتا ہے علامات ختم ہونا علاج مکمل ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کہتا ہے اگر علامات ختم ہو گئی تو آپ کا مریض کیور ہو گیا، آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اس نے بالکل واضح دو ٹوک بات آپ کو بتا دی
ٹھیک ہے. اچھا اس کو پھر اگر ہم اس کو مثالوں کی صورت میں لے لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مثال کی صورت میں سمجھا دیں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے. جیسے ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ بار بار کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، چڑچڑا پن ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں 2-3 سمٹمز اس نے دے دیے، اس میں فزیکل بھی دے دیے، جنرل بھی دے دیے اور مائنڈ کے بھی دے دیے. ٹھیک ہے، یہ سمٹمز آپ نے لے لینے ہیں. اب آپ نے کیسے علاج کرنا ہے؟ آپ نے علاج کرنا ہے سمٹمز کو اس کے ساتھ ملانا ہے میڈیسن کے ساتھ، اور جو میڈیسن کے سمٹمز بنتے ہیں اگر وہ آپس میں ویری کرتے ہیں، آپ جب اس کو دیں گے تو اس کی علامات ختم ہو جائیں گی. اس کی سر کی درد ٹھیک ہو جائے گی، اس کی نیند ٹھیک ہو جائے گی، اس کا چڑچڑاپن ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ ٹھیک ہو گئی، کیور ہو گئی. لیکن اگر وہ کہے گی نہیں ابھی بھی بیماری اندر ہے، وہ کیسے ہے؟ فرضی بات کرے گی. وہ فرضی بات حقیقت نہیں ہے. اور ہانیمن شروع میں کہہ چکا کہ کوئی بھی ایسا تجربے کار معالج اور وہ جو دماغ رکھتا ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ جو ہے نا بندے کے سمٹمز ختم ہو گئے اور وہ کہتا نہیں ابھی بھی وہ اندر ہے. وہ پھر اس کا ڈیلوژن ہوگا، اس کا وہم ہوگا. جیسے ابھی ہم ایک اور مثال اس میں آسان زبان میں سمجھا دیتے ہیں. جیسے بارش ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی، لیکن وہ بارش ہوئی نہیں. لیکن جب بارش کا قطرہ گرتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے، ہاں جی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر بارش کا قطرہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ بارش ہو جائے گی یا بارش ہو رہی، جب تک بارش نہیں ہوگی. اسی طرح جو ایک سمٹمز ہوتے ہیں جب وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس پہ میڈیسن دیتے ہیں پیشنٹ کو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سمٹمز نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب وہ سمٹمز نارمل ہو جاتے ہیں تو ایک چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ بندہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس کا ایک خلاصے کی طرف چلے جائیں، کی نوٹس کی طرف چلے جائیں، بیماری کو صرف علامات سے پہچاننا چاہیے. یہ اس نے پھر آپ کو دوبارہ سے اس سفرزم میں پھر سمجھا دیا. وہ اور 2 باتیں اس نے سمجھائی ہیں سفرزم میں، فریزم نمبر 8 میں. اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے. اگر آپ کہیں گے جی اس کا مقصد کیا ہے سمجھنے کا، اس سفرزم میں ہنیمن نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی علامات ختم تو بیماری ختم. چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات سمجھا دو گے کہ بھائی تمہارے سر میں درد ہو رہی ہے، وہ کہتا ہاں ہو رہی ہے. آپ نے اس کو میڈیسن دی اور میڈیسن دینے کی کچھ منٹ کے بعد اس سے پوچھو سر کی درد ختم ہو گئی، کہے گا ٹھیک ہو گئی، تو اس کا مطلب بیماری ختم ہو گئی اس کی. تو یہ بہت آسان زبان میں سے سمجھا دیا بھائی کہ علامات ختم کرنا ہی ہمارا فرض ہے. جو پیشنٹ کی علامات آئی ہیں اس کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا. اگر آپ نے وہ علامات ختم کر لی تو آپ ایک اچھے معالج ہیں. اور ایسا تصور کرنا غلط ہے. یہ تصور بھی نہ کریں کہ جی علامات غائب ہیں، بیماری چھپی ہوئی ہے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو مجھے بتائیں، آپ کے جسم میں 1,00,000 بیماریاں ایسی ہیں، 1,00,000 بیماریاں ایسی ہیں جو روز صبح ہوتی ہیں شام کو ختم ہو چکی ہوتی ہیں. وہ کون کرتا ہے؟ وہ آپ کے اندر کا سسٹم، آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ خود ہی اس کے خلاف فائٹ کر رہا ہوتا ہے، خود ہی اسی کو بیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. آپ کے اندر تو بہت ساری بیماریاں ہیں. ہاں وہ اس وقت اس کے سمٹم ظاہر ہوتے ہیں جب آپ کا سسٹم سلو ہو جاتا ہے، آپ کی وائٹل فورس سلو ہو جاتی ہے، امیونٹی سلو ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سمٹمز باہر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس بیماریوں کے. ایسے تو کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، کئی ایسے ڈاکٹرز کہتے بھی اور ریسرچ میں بھی آیا ہے کہ زندگی میں انسان کو 2-3 دفعہ کینسر ہوتا ہے اور اس کینسر کو اس کے اپنا سسٹم، امیون سسٹم ہی اس کو کل کر چکا ہوتا ہے، ختم کر چکا ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا. کئی ایسی بیماریاں ہیں جو بہت جان لیوا ہوتی ہیں. اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ میکنزم سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا سسٹم ہی اس کو بیٹ کرتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ چلتا.
ہاں، جب آپ کے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس بیماری کے سمٹمز باہر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر ایلوپیتھک کیا کرتا ہے؟ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے. جب ٹیسٹ کرتا ہے تو اندر سے وہ سمٹم پہلے ظاہر ہوتے ہیں، پھر اندر سے وہ بیماری نکلتی، تو پھر آپ اور زیادہ وہ سمٹمز باہر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک بیماری چھپی ہوئی. لیکن ڈاکٹر ہنی من یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تصور غلط ہے. جب آپ کے سمٹم ہی ختم ہو گئے تو بیماری ختم. اور اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اندر نہیں بیماری چھپی ہوئی ہے، نہیں بیماری چھپی ہوئی ہے، تو یہ غلط تصور ہے. یہ غلط تصور ہے. بیماری کوئی نہیں چھپی ہوتی، وہ آپ کا وہم ہے. تو سمٹمز جب ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب انڈیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی بیماری یا کوئی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں، جنرل سمٹمز آ رہے ہیں، مینٹلی طور پہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا پورا ہول سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک سسٹم جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ سمٹمز باہر لے کے آ رہا ہوتا ہے. وہ سمٹمز جب آتے ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا فرض یہ ہے، معالج کا فرض یہ ہے کہ اس سمٹمز کو لے اور ہول اس کو لے کے اس کو نوٹ کرے اور اس پہ کین آبزرو کرے کہ بھائی کون سا سمٹم ہے، صحیح ہے، فیک ہے، سب کچھ ہے. یہ ہماری ہومیوپیتھک میں اس کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس کے مطابق اس کے مشابہ میڈیسن دیکھے جس میں اس کے سمٹمز موجود ہوں، ان دونوں کو میچ کرے. اگر 19-20 کا فرق ہے، میچ کر کے وہ میڈیسن اس کو دے. جب وہ میڈیسن اس کو دے گا تو اس کے سمٹمز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب اس کے سمٹم ختم ہو گئے تو اس کی بیماری ختم ہو گئی. یہ ہے لا آف کیور. اس کو کہتے ہیں کیور ہونا، جو کہتے ہیں مکمل بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب آپ کے سر کی درد ختم ہوگی تو وہ سر کی درد دوبارہ تو نہیں ہوگی. اگر وہ دوبارہ ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی ایسا سمٹم چھوڑ دیا یا اس نے نہیں بتایا یا آپ لینا بھول گئے جس کی وجہ سے وہ سر کے درد دوبارہ سے ریکرنٹ ہو رہی ہے. تو اس کی بنیادی سمٹم لینا، مکمل سمٹمز لینا. ادھر بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سمٹم پہ اگر آپ نے میڈیسن دی تو پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ سمٹم دوبارہ آ جائے. مکمل پکچر لینی ہے اس کی. دیکھیں اسی لیے تو کہتے ہیں پاسٹ ہسٹری لے لیں، پریزنٹ ہسٹری لے لیں، پیشنٹ کی مکمل جنرل فزیکل مائنڈ سب لے لیں تاکہ کہیں سے کوئی سمٹم رہ نہ جائے. آپ نے اس پیشنٹ کو کیور کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، کوشش کرنی ہے تو مکمل کوشش کرنی ہے. ایک سمٹم پہ آپ نے اس کو میڈیسن اگر آپ دیں گے تو کچھ عرصہ وہ ٹھیک رہے گا، دوبارہ سے وہ ریکرنٹ ہو کے سمٹم باہر آ جائے گا، 2 سمٹم اور باہر لے آئے گا. تو ہانی من نے اس افریزم میں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علامات ختم تو بیماری ختم. اس کے بعد آپ یہ وہم نہ بنائیں، یہ سوچ نہ رکھیں کہ جی، نہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سوچ رکھے نہ وہ جو مریض آیا وہ سوچ رکھے. اس کو بھی اس چیز سمجھانی ہے کہ یہ وہم ذہن سے نکال دو کہ تم سمجھو کہ اندر بیماری چھپی ہوئی. یہ اور تھیراپیز میں ہوتا ہے کہ وہ جا کے آپ کا ٹیسٹ کراتے ہیں، آپ کو دوائی دیتے ہیں، پھر دوبارہ مہینے بعد پھر ٹیسٹ کراتے ہیں، پھر دوائی دیتے ہیں. آپ کے سمٹمز نارمل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اس میں رپورٹس میں نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ اس تھیراپی کے حساب سے ٹھیک ہے کہ آپ ایک رپورٹس میں بھی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے اور سمٹمز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اس تھیراپی میں ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس ذریعہ ہی علامات اور سمٹمز لینا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سمٹمز ٹھیک کر دیے تو بیماری بھی ٹھیک ہوگی. ہنی من نے یہ مختصر اس میں سمجھانے کی کوشش کی اور بہت آسان زبان میں. میرے خیال سے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو لگ رہی ہیں لیکن یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہم اگر ان کو بہت غور سے سمجھیں اور اپنے کلینکس میں اپنے پیشنٹس پہ ان کو اپلائی کریں تو آپ یقین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی پیشنٹ آئے گا کسی بھی بیماری سے تعلق رکھتا ہوگا، آپ اس بیماری سے نہیں ڈریں گے. خدا نخواستہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کو خدا نخواستہ کینسر ہے، تو وہ کینسر کے نام سے ہی بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. لیکن ایک معالج ہومیوپیتھک وہ اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سمٹمز کا علاج کر رہا ہے.
اس کینسر کی وجہ سے اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کی سوچ لیں جسمانی کیفیت کیا ہے، اس کی نیند کا کیا حال ہے، یہ سارے سمٹمز آپ جب لیں گے اور اس کو میڈیسن دیں گے تو اس کا کینسر ریورس ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں ہونا شروع ہو جائے گا؟ کہ اس کے سمٹمز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب سمٹمز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کی اپنی امیونٹی، اپنا سسٹم اس کو کل کرنا شروع کر دے گا، سسٹم اور کینسر۔ تو کبھی بھی مریض کی جو بیماری ہے اس کے نام پہ آپ نے علاج نہیں کرنا۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیماری کے نام پہ علاج نہیں کرنا، آپ نے بیماری کے سمٹمز پہ علاج کرنا، یہ اس کی علامات پہ علاج کرنا۔ تو میرے خیال سے ایک عام بندے کو بھی اگر بٹھا کے سمجھایا جائے تو کہے گا ڈاکٹر صاحب بس بہت ہوگی، سمجھ آ گئی، چھوٹی سی تو بات ہے، اتنی لمبی آپ تقریر کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تقریر کسی کو نہیں، آپ کو تو سمجھ آ جائے گی، ایک عام انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، جو لوگ ہومیوپیتھک کی پریکٹس، ہومیوپیتھک کے نام پہ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ہومیوپیتھک صحیح طریقے سے نہیں پیش کر رہے، صحیح طریقے سے اس کا علاج نہیں کر رہے، ان کو بس اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے گا کہ بھائی یہ صحیح علاج، یہ صحیح طریقہ، یہ ہم نے تو صرف بتا دینا، ہمارا فرض ہے بتانا، ہم بار بار بتائیں، پنچ کریں گے بار بار، کہ میں بار بار پنچ کروں گا بھائی اللہ کے واسطے صحیح طریقے سے ہومیوپیتھک کرو، صحیح طریقے سے، پھر رزلٹ دیکھو، پھر آپ انڈیا سے بھی آگے نکل جائیں گے، آپ جرمنی سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں صرف یہ ایک ایسی تھیراپی ہے ہومیوپیتھک جس میں ہم پیچھے رہ چکے ہیں، نہیں تو ہم آپ دیکھیں ایلوپیتھک میں ہم کتنے آگے نکل جائیں، اور دنیا کے ہر کونے میں آپ جائیں، ہر فیلڈ میں پاکستانی ہیں، ہر فیلڈ، لیکن اس میں لوگ کم ہیں۔ کیوں کم ہے؟ کہ وہ بنیاد کو فالو نہیں کر رہے۔ اگر آپ بنیاد کو فالو کریں گے تو آپ کے پاکستان میں بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کھلیں گی جو پی ایچ ڈیز کرائیں گی، جو ایم ڈیز کرائیں گی ہومیوپیتھکس میں، اور یہاں آپ اناؤنس کر دیں آج ایم ڈی ہومیوپیتھک، ٹیچر کہاں سے لاؤ گے؟ پڑھانے والے کہاں سے لاؤ گے؟ پڑھانے والے ہی وہی ہیں جو عام پریکٹس کر رہے ہیں، 50 سال، 35 سال ہو گئے ان کی زندگیوں کو۔ ان سے پوچھو کہ جا کے بھائی اللہ کے بندے تم نے 35 سال زندگی گزاری، تم پڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے اپنا علم کیوں نہیں دیا؟ کیوں دیں اپنا علم؟ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ کیسے دیں بتائیں؟ وہ ایتھینٹک علم تو نہیں دے سکتے نا، وہ تو وہی علم دیں گے جو انہوں نے 35 سال لوگوں پہ گردوں کی پتری کا علاج کیا، معدے کا علاج کیا، اس کا علاج کیا، اس بیماری کا علاج کیا، اس بیماری کا علاج کیا۔ بس یہ بیماریاں انہوں نے اپنے کلینکس کے باہر لگائی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اسپیشلسٹ ہیں اس میں، بس اور کچھ نہیں کر سکتے ہم، یہ بس یہ، اور ان کے پاس لینے لگی ہوئی ہیں گردے کے پتریوں کے لیے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کی بس لگی ہوئی ہیں۔ دڑا دڑ دنیا کہتی جاؤ جی ادھر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے، اسی چیز کا علاج کرتا ہے، اور سب کو ایک ہی ہینٹر سے مار رہا ہے، سب کو ایک ہی دوائی دی جا رہا ہے، ایک ہی فارمولا، اس نے 6 7 15 20 دوائیاں مکس کی ہوئی ہیں اور بس وہ فارمولا بنا کے کامیاب ہو گیا، بس دے ہی جا رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ہومیوپیتھک سیکھیں اور آگے اپلائی کریں۔ نہیں کرنا چاہتے تو نئے جو ہومیوپیتھس آ رہے ہیں ان کو غلط گائیڈ نہ کریں، ان کو اصل ہومیوپیتھک کی پکچر بتائیں تاکہ ان کو ہومیوپیتھک سے پیار ہو اور وہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں، ڈس ہارٹ نہ۔ 90% یہاں ہمارے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فریش نکلتا ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، کلینک کھولتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے اور اس کے بعد گالیاں والیاں دے دو کے کوئی اور کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔